بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے تمام دوستوں کو میرے چینل سسلی نیوز پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی پہلی نیوز کے مطابق سلیبیا میں ایک پاکستانی شہری کی کھیت میں کام کرتے ہوئے سر میں لوہے کا گارڈر لگنے سے موت ہو گئی ہے۔ پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق اس بھائی کے ساتھ کام کرنے والے ساتھیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اسے فروانیہ ہسپتال پہنچایا، مگر سر میں شدید زخموں کی وجہ سے جان بر نہ ہو سکا۔ باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ روزنامہ السیاسہ کے مطابق سوق جمعہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر جناب ولید القندری نے کہا ہے کہ سوق جمعہ اس ہفتے کے آخر تک 10 ستمبر کو کھول دیا جائے گا، جس کی ٹائمنگ صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک ہوگی۔ سوق جمعہ کے داخلی اور خارجی راستوں پر کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں تاکہ سوق جمعہ میں آنے والوں کے لیے ان کی صحت کے حوالے سے وزارت صحت کے مقرر کردہ اصولوں پر عمل یقینی بنایا جا سکے۔ سوق میں داخلے کے وقت منہ پر ماسک اور سماجی فاصلہ رکھنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ روزنامہ الانباء کے مطابق ایک 38 سالہ بنگلہ دیشی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ایک سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ متاثرہ شخص کی شناخت شاہ جہان کے نام سے ہوئی ہے۔ اسے فوری طور پر جوہرہ ہسپتال پہنچایا گیا، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ لاش کو فرانزک کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے کہ حادثہ کی وجوہات معلوم ہو سکیں۔ 7 ستمبر 2020 سعودی عرب پر ایک بار پھر ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ بارود سے لدے ڈرون کا ہدف شہری آبادی تھی، تاہم عرب فوج نے یہ حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ العربیہ نیوز کے مطابق یمن میں آئینی حکومت کی حمایت کے لیے قائم کردہ عرب عسکری اتحاد نے ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کا ایک بمبار ڈرون تباہ کر کے سعودی عرب پر حملے کی ایک کوشش ناکام بنا دی۔ عرب اتحادی فوج کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے بتایا ہے کہ حوثی باغیوں نے سعودی عرب میں شہری آبادی پر حملے کے لیے ایک بمبار ڈرون مملکت کی طرف چھوڑا، تاہم عرب اتحادی فوج نے فوری کارروائی کرتے ہوئے بمبار ڈرون کو مار گرایا۔ ترجمان نے حوثی باغیوں کی طرف سے ڈرون طیاروں کے حملے کو بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے عالمی اداروں سے حوثیوں کی دہشت گردی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک اور نیوز کے مطابق متحدہ عرب امارات میں گزشتہ برس شاہراہوں پر سست رفتاری سے ڈرائیونگ کرنے پر 626 چالان کیے گئے ہیں۔ اماراتی ادارہ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ شاہراہوں پر مقررہ رفتار کی حد سے کم پر ڈرائیونگ کرنا بھی خطرناک ہوتا ہے، جس سے حادثات رونما ہوتے ہیں۔ امارات ٹوڈے کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے قوانین پر عمل کیا جاتا ہے۔ 2017 کے قانون کے مطابق شاہراہوں پر سست روی سے ڈرائیونگ کرنے پر چالان کی قیمت 200 درہم مقرر تھی، جس میں اضافہ کر کے اسے 400 درہم کر دیا گیا ہے۔ ایسی ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب اور لائک کر لیں۔ میں کویت اور دیگر عرب ممالک سے جڑی خبریں اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ اپنی اگلی خبر تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔